الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، لازم کر دیا گیا ہے تم پر قصاص لینا مقتولوں میں. الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس وہ شخص کے معاف کر دیا جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ. فاتباع بالمعروف، پس اتباع کرنا ہے دستور کے ساتھ. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو کوئی تجاوز کرے، زیادتی کرے اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 22واں رکوع آیت نمبر 178 اور 179 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جب ہم نے سورۃ البقرہ کا مختصر خلاصہ بیان کیا تھا، اس میں شاید بعض حضرات کو یاد ہو، یہ گزارش کی تھی کہ سورۃ البقرہ میں مرکزی اور بنیادی بڑے 4 مضامین اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ. جہاد تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، انفاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. یہ 4 سورۃ البقرہ کے بنیادی مرکزی مضامین تھے. ان کے ساتھ ساتھ 2 ضمنی مضمون بھی تھے، امور مصلحہ اور امور انتظامیہ. امور مصلحہ سے مراد وہ کام ہیں جن کے ساتھ انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے،
حج وغیرہ، ان کے ساتھ انسان کا نفس جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اندر خوف خدا آتا ہے ان اعمال کے ساتھ۔ تو اس امور انتظامیہ سے مراد وہ احکامات ہیں جن کے ساتھ معاشرے کا نظم و نسق اور انتظام درست ہوتا ہے، جیسے قصاص، جیسے نکاح اور طلاق کے مسائل، تو یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی، کیونکہ جہاد کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کا نظام اور انتظام درست ہو جائے، اس لیے امور انتظامیہ بیان ہوں گے۔ اور یہ نظام درست کب ہوگا؟ جب بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، تو اس لیے امور مسلح بھی بیان ہوئی ہے۔ تو اب اس سے پہلے جو ہم نے سورۃ البقرہ جہاں تک پڑھا ہے، شروع میں توحید کا ذکر تھا، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر تھا، اور اس پر ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات تھے جو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں الحمدللہ۔ اب یہاں سے آگے گویا کہ وہ دوسرے جو بقیہ دو مضامین ہیں، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جہاد اور انفاق دونوں تقریباً اکٹھے ہی بیان ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ کیوں کہ جہاں پہ جہاد کیا جاتا ہے مال بھی وہاں پہ ساتھ لگایا جاتا ہے، مال لگے گا تو جناب جہاد کے لیے تیاری ہوگی، مال لگے گا تو جناب جہاد ہو سکے گا، اس لیے یہ اکٹھے بیان ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں امور انتظامیہ میں سے ایک حکم بیان کیا گیا ہے، وہ ہے قصاص کا۔ قصاص کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا، جو کوئی کرے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ عرف میں قصاص قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنے کو قصاص کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے جو قصاص کا رواج تھا وہ اس طرح تھا کہ یہود میں قتل کے بدلے میں قتل ہی تھا، کوئی دیت وغیرہ کی صورت نہ تھی، اور نصارہ کے ہاں معافی کا ہی حکم تھا، میں چلو معاف کر دو جی۔ اسلام چونکہ افراط اور تفریط کے درمیانی راہ بتاتا ہے، اس لیے اسلام نے بتایا کہ قاتل کو قتل کیا جائے، قصاص لیا جائے، اگر اس کے ورثاء دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت اس سے لی جائے۔ اسی طرح ایک وہ قتل ہے جو عمدن ہے، جان بوجھ کر ہے، اور ایک ہے قتل خطا۔ اس کی پوری تفصیل تو انشاءاللہ سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے، وہاں پر موجود ہے، وہاں جب پہنچیں گے تو تفصیل کے ساتھ بات ہو جائے گی۔ تو قتل عمدن جو جان بوجھ کر قتل کرے، قصاص صرف اس میں ہے، غلطی سے اگر کوئی ہو جائے تو بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت ہی دی جائے گی۔ اور یہود و نصارہ کا تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، جو عرب کے لوگ تھے ان کے یہاں بھی قصاص تھا، دیت بھی تھی، قصاص بھی تھا، لیکن اس میں زیادتیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ مثلا قتل کرنے والا کوئی غریب خاندان کا بندہ ہے، اور جس بندے کو قتل کیا گیا ہے وہ کسی وڈیرے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس کے جو ورثاء تھے وہ کہیں گے ہم ان کے خاندان کے 10 بندے ماریں گے تب جا کر بدلہ ہوگا۔ اب قتل تو ان میں سے ایک بندے نے کیا ہے نا، باقی 9 کو کیوں ساتھ مار رہے ہیں؟ یہ ہے ظلم، یہ ہے زیادتی۔ ٹھیک ہے ان کے خاندان میں سے ہیں، لیکن وہ قتل میں اگر شریک نہیں ہے اور انہوں نے کوئی تعاون بھی نہیں کیا تو ان کو خاندان کے بندوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر کسی جناب عورت نے مار ڈالا ہے کسی آدمی کو، تو وہ جواب میں کہتے ہم جناب ان کے خاندان کے اتنے مردوں کو چن کر ماریں گے، ہمارا بندہ دیکھو جی۔ تو یہ بے اعتدالیاں جو تھیں ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ نہیں، قصاص تو لینا ہے لیکن قصاص میں انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح دیگر قبائل میں بھی ایسا تھا، اب یہود میں بھی ایسا تھا کہ انہوں نے مختلف نصاب رکھے ہوئے تھے کہ فلاں قبیلے کے لیے اگر کوئی مار ڈالے بندہ تو بس وہ دیت ہی دیں گے جی، ان کے لیے قصاص بدلے میں نہیں ہے، فلاں قبیلے والے جو ہیں ان کے لیے قصاص بھی ہے، اور ساتھ یہ اتنا وزن وہ کھجوروں کا بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بے اعتدالیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انصاف کا حکم دیا، کیونکہ جس معاشرے کے اندر انصاف اٹھ جائے نا اور ظلم کا بول بالا ہو جائے، وہ معاشرے کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے، اس سے بڑی اور کوئی تباہی نہیں ہے۔
جہاں پہ امیر کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے الگ قانون ہو اور کمزور کے لیے الگ قانون ہو، تو یہ معاشرہ کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام نے جو معاشرہ دیا ہے وہ عدل اور انصاف کا ہے، جہاں پر امیر کے لیے بھی وہی قانون ہے اور غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ اس پہ بے شمار واقعات ہیں جن کا ٹائم نہیں ہوتا، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو عرض کروں تاکہ اسلام کے عدل والے معاشرے کی آپ کو مثال سمجھ میں آ جائے۔ جبلہ بن ایم مسلمان ہوا، ایک شہزادہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ جناب ایک بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ جب وڈیرے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، بالخصوص سلطنتوں کے مالک، تو اس سلطنت میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بڑے خوش ہوئے، آپ نے اس کا استقبال کیا، مدینہ سے باہر جا کر اس کو لے کر آئے، بڑی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ ٹھہرایا، کھلایا پلایا۔ عمرے کے لیے وہ گیا تو امیر المومنین نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا، یعنی اس کے اعزاز میں۔ وہاں گئے، دوران طواف ابھی وہ شہزادہ ہے، وہ غرور ابھی اس کے دماغ میں اسی طرح موجود ہے جیسے بادشاہوں کے دماغ میں ہوتا تھا، اور اسلام کے اندر تو غریب فقیر وہ سب برابر جناب عدل و انصاف تھا۔ کوئی کسی کو اس وجہ سے نہیں حقیر سمجھتا تھا کہ تو غریب ہے اور میں امیر ہوں، یہ بات تو تھی کوئی نہ، لیکن لوگ دیکھنے کے لیے اس کو آ رہے تھے کہ بڑا کوئی شہزادہ مسلمان ہوا جی، کون ہے؟ دوران طواف ایک بدو کا پاؤں آ گیا اس کی چادر پر، اس شہزادے کی چادر پر۔ اسے یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میں بادشاہ اور یہ غلام بدو، اور اس کی جرت کیسے ہوگی میری چادر کے اوپر پاؤں رکھا۔ اس نے جناب زوردار مکہ مارا اس کے ناک پر، ایسا زور سے کہ اس کے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا۔ اس کا تجھے نظر نہیں آتا؟ پیچھے ہٹ۔ اس نے کہا میں امیر المومنین کو بتاؤں گا۔ اس نے کہا جا بتا، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ اسے تو نہیں پتا تھا نا کہ ایک بدو امیر المومنین تک جا کے کیسے بات کرے گا۔ وہ تو سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا کہ جناب اس نے وہ جو نیا شہزادہ مسلمان ہوا ہے اس نے تو مجھے مار کے تو یہ دیکھو جی میرا کیا حشر کر دی ہے۔ بس امیر المومنین جو اس شہزادے کے استقبال کر رہے تھے، وہ جو اس کے لیے اتنا کچھ پروٹوکول دے رہے تھے، فوراً تیور بدل گئے اور کہا کہ اس کو فوراً پکڑ کر حاضر کیا جائے۔ اب وہ تو سمجھ رہا تھا کہ امیر عمر جناب وہ مجھے پکڑے گا، اور جناب جو میرا استقبال کر رہا ہے، جو میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، وہ پکڑ کے حاضر کر دیا گیا۔ اور آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ لوگوں نے تو ان کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا کے پیٹنا شروع کر دیا ہے؟ کہا جی چادر آیا تھا میری، پاؤں آ گئے تھے میری چادر پر۔ فرمایا کہ اس کا بدلہ یہ کہاں تھا کہ اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی جائے؟ فرمایا کہ عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ ابھی یہاں پہ تیری ناک کی ہڈی کو توڑ دیا جائے، لیکن چونکہ تو نو مسلم ہے، ابھی تجھے اسلام کے عدل کے قوانین کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تجھے کل تک مہلت ہے، کل تک اس سے معافی مانگ۔ اگر یہ تجھے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ تجھے معاف نہ کرے تو کل اس ٹائم تیرے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا جائے گا۔ یہ تیرے لیے اتنی رعایت ضرور ہے کہ چونکہ تجھے پتہ نہیں تھا، کل تک کے لیے تجھے مہلت ہے۔ اب وہ شہزادہ اور کہاں غلام، اس سے وہ تو جناب بات کرنا نہیں پسند کرتا تھا، وہ اس سے معافی مانگے، یہ تو بات مطلب سوچنے سے بھی دور تھی۔ اس کو جناب بےچینیوں نے کاٹا کہ یہ کیا ہو گیا، چنانچہ وہ رات کے ٹائم چھپ کر بھاگ گیا وہاں سے کہ معافی میں نہیں مانگوں گا۔ دوسرا دن آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ہاں جی کدھر گیا جی؟ کہ جو تو بھاگ گیا۔ اب سارے پریشان ہوئے۔ آپ خود سوچیں، جس کے استقبال کے لیے عمر مدینہ سے باہر گئے ہوں گے، جب وہ بھاگا تو عمر کو کتنا افسوس اور کتنا دکھ ہوا ہوگا، یقیناً ہوا، اور سارے مسلمانوں کو ہوا، اور سب پریشان ہوئے۔ ایسا سناٹا سا چھا گیا نا، خاموشی ہو گئی، سب کے سارے جھک گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے کہا خاموشی توڑتے ہوئے، امیر المومنین آپ بھی نا بڑے سخت آدمی ہیں، اگر تھوڑی سی نرمی کر لیتے تو ایک شہزادہ جو اسلام لایا تھا پورے ملک کے اندر اسلام پھیلنے کا ذریعہ بن جاتا، آپ نے تو نرمی کوئی نہ کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل میرا بھی چاہتا تھا کہ نرمی کروں، لیکن میں نے سوچا کل جب رب کی عدالت میں جاؤں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ رب کہے گا تجھے اس لیے بنایا تھا کہ امیر کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون۔ تو پھر میں نے کہا عمر
تجھے جو رب نے حکم دیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر، باقی اسلام پھیلے نہ پھیلے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، میں تو کم از کم اللہ کے حکم کو نہ توڑنے والا بنوں نا۔ تو اسلام نے ایک عدل کا نظام دیا ہے، چاہے کوئی وڈیرا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، فیصلہ انصاف کا ہوگا۔ تو جو بے اعتدالیاں تھیں ان کا توڑ بیان کر دیا گیا ہے اس مقام پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، لکھ دیا گیا یعنی لازم کر دیا گیا تم پر بدلہ لینا، فی القتل، مقتول میں، مقتول کے بدلے میں قتل کرنا، اور اس میں بے اعتدالیاں نہیں ہونی چاہیے، ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، اور عورت بدلے عورت کے۔ مطلب یہ ہے کہ برابری ہونی چاہیے۔ یہاں پہ فقہا میں اس آیت کے مفہوم میں پھر اختلاف ہے، چونکہ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ آزاد بدلے آزاد کے، عورت بدلے عورت کے، مرد بدلے عورت۔ مثلا عورت اگر کسی مرد کو مارے تو عورت مرد کے بدلے میں، تو یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے نا۔ اس پر بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر عورت مرد کو مارے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، چونکہ یہاں پہ مرد مرد کے بدلے میں عورت۔ لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے مساوات سے، تو مساوات کو قائم رکھا جائے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک مرد نے ایک عورت کو مارا تو بدلے میں ہم اس خاندان کی عورت کو تو نہیں ماریں گے نا، مرد کو ہی ماریں گے، مرد عورت کے بدلے میں قتل ہو جائے گا عورت۔ لیکن مطلب یہاں پہ صرف یہ کیا ہے کہ مساوات ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے جی؟ یعنی یہ کنایا مساوات سے، آزاد آزاد کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں، مراد کیا ہے؟ یعنی مساوات ہونی چاہیے۔ وہ جو بے اعتدالیاں تھیں، وہ جو ظلم و ستم ہوتے تھے، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری صورت کہ قتل کے بدلے میں بجائے قتل کے اگر دیت اور پیسوں پہ صلح ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس اگر معاف کر دیا جائے کسی شخص کے لیے اس کی بھائی کی جانب سے کچھ، ذرا الفاظ پہ غور کریں، فمن وہ شخص، عفی لہ معاف کر دیا جائے اس کے لیے، من سے مراد قاتل ہے، عفیہ معاف کر دیا جائے لہو اس قاتل کے لیے، من اخیہ اس قاتل کے بھائی کی جانب سے کچھ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پہ معاف کرنے کی گویا کہ ترغیب بھی دلا رہے ہیں۔ جس کو تم نے قتل کیا وہ تمہارا بھائی ہی تھا اور اس کے ورثاء بھی تمہارے بھائی ہی ہیں، وہ بھائی اگر تمہیں کچھ معاف کر دیں، کچھ معاف کر دیں، کچھ معاف کر دیں کہ مطلب یہ ہے کہ کہیں کہ چلو ہم تجھے قتل نہیں کرتے تو اتنے پیسے دے دے، ٹھیک ہے۔ فاتباع بالمعروف، پس اتباع کرنی چاہیے دستور کے مطابق، جو جس پہ فیصلہ ہو جائے، جو بات طے ہو جائے، مثلا اتنے لاکھ روپے یہ دیں گے تو ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، تو جو طے ہو جائے اس کو، اس فیصلے کی اتباع کرنی چاہیے دستور کے ساتھ۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کر دینے چاہیے اس کی طرف اچھے طریقے کے ساتھ، جو پیسے طے ہوئی ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کر دینے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے ان کا بندہ مر گیا اب وہ پیسوں کے لیے چکر لگاتے رہیں اور یہ شاید تاریخیں دیتے رہیں، جی اگلے مہینے دوں گا، جی اگلے مہینے دوں گا، جی اگلے مہینے دوں گا۔ فرمایا ایسے نہیں کرنا چاہیے، پھر جو پیسے طے ہو جائیں دیت کے طور پر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دینا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، ورنہ چاہیے تو یہ کہ قاتل کو قتل ہی کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت اور نرمی فرمائی کہ چلو چونکہ قصاص کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہو۔ اب اگر اس کے مقتول کے ورثاء راضی ہیں تو معلوم ہوا کہ امن تو چلو ہو گیا، جو غلطی ہونی تھی وہ اللہ سے بھی معافی مانگے، اس کے وارثوں نے بھی معاف کر دیا، وہ بھی راضی ہو گئے۔ تو مقصد تو معاشرے کے اندر امن پیدا کرنا ہے، بگاڑ سے معاشرے کو بچانا ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اللہ بھی رحمت اور نرمی فرما رہے ہیں، سختی نہیں فرما رہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، لیکن یاد رکھو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، زیادتی کی اس کے بعد کا مطلب کیا ہوا کہ جناب صلح ہو گئی جی دیت پر، اب دیت دے نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، یا جناب اس کے ورثاء دیت بھی لے لیں اور پھر قاتل کو مار بھی ڈالیں،
وقتی طور پہ تو کہا ٹھیک ہے جی دیت دے دو، اور پھر شکار میں ہو کہ موقع ملے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس نے ہمارا جناب بھائی کو فلاں کو قتل کیا ہوا ہے، تو یہ ہو گئی زیادتی۔ بھائی اگر تم نے قتل ہی کرنا تھا تو پھر تم نے دیت پر صلح کیوں کی ہے؟ جو بھی زیادتی کرے دونوں کی طرف سے، فمن اعتدی بعد ذالک، جو تجاوز کرے زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ قوانین جو ہیں یہ عوام کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ حکومت کے اختیار میں ہیں، چونکہ اسلام پورا ایک نظام ہے اور اس میں ہر بندے کو خود قصاص لینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ خود جو قصاص لے گا تو پھر تو اور آگے فساد پھیلے گا۔ ہر بندہ جو تلوار اٹھا کے خود مارنا شروع کر دے تو پھر تو مقصد تو یہ ہے کہ قتل کو روکا جائے، معاشرے کے اندر امن پھیلایا جائے، اور ہر بندہ اگر خود ہی اسی طرح کرے تو پھر تو اور زیادہ دشمنیاں بنے گی اور زیادہ اختلافات ہوں گے۔ تو یہ قصاص لینا اور یہ دیت کے فیصلے کرنا یہ کس کا کام ہے جی؟ اللہ، یہ حکومت کا کام ہے۔ تو فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، جس نے تجاوز کیا زیادتی کی اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، یہ نقطہ ہے قصاص کا۔ فرماتے ہیں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، قصاص میں زندگی ہے۔ بظاہر تو ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا جس نے قاتل کو، لیکن یہ زندگی ہے کہ قاتل کو اگر لٹکایا جائے گا تو اور کئی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، اور قتل پھیلتا ہی اسی وجہ سے ہے جب قاتل کو سزا نہیں دی جاتی، اور قاتل کو بھی وکیل مل جاتے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے نا کہ جناب قاتل کو پتہ بھی ہے 100% قتل کیا ہوا ہے، پھر بھی اپنی فیس لینے کے لیے وکیل صاحب تیار ہو جاتے ہیں کہ میں پوری کوشش کروں گا تجھے چھڑانے کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ قاتل ہے، اس کو چھڑانے کے لیے اس کا باپ اور اس کا بھائی بھی نہ آئے اور کہیں کہ یہ قاتل ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اس طرح زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے کہ خون بہایا جائے گا، اور جناب پھر اگلا دن وہ جناب اگلے سال پھر وہ باہر آ جائے گا، اور پھر رشوت دے کے جناب پھر نکل آئے گا، اور پھر آگے ایک نیا دھندا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زندگیاں محفوظ کرنی ہے تو قصاص کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ تمہارے لیے زندگی کا باعث ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، تاکہ تم قتل و غارت سے بچ جاؤ، خون ریزی سے بچ جاؤ۔ تو معاشرے کا امن وہ ہے قصاص کے اندر۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ناحق کسی کو قتل کرے گا نا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی اتنا جنت سے وہ دور رکھا جائے گا کہ جہاں جنت کی خوشبو بھی نہ آتی ہو۔ اور سورۃ النساء میں اللہ نے بتایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھی اس پر نازل ہوگا، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے کہیں بھی کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو قتل تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کہیں قاتل کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جس نے قاتل کو پناہ دی یا قاتل کے ساتھ تعاون کیا یا کسی کو ناحق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، لازم کر دیے گئے تم پر قصاص لینا مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے، فمن عفی له من اخیہ شیء، پس جس شخص کے لیے معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی جانب سے کچھ،
فاتباعهم بالمعروف، پس اتباع کرنا ہے دستور کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف اچھے طریقے کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمہ۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جس شخص نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔